الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جب اسلام کی کرنیں مکہ کی وادیوں سے پھوٹی تو سب سے پہلے جن دلوں نے اس نور کو قبول کیا وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ قدسی صفات اللہ کے منتخب بندے ہیں جن کی آنکھوں نے جمال جہاں آرائے محمد کا دیدار کیا ہے، جن کے کان کلمات نبوت سے مشرف ہوئے، جن کے دل انفاس مسیح محمدی سے زندہ ہوئے، جن کے پاؤں معیت محمدی میں آبلہ پا ہوئے، جو پاکیزہ دل کے مالک، صدق و تقوی کے مجسمے، وفاداری و جانثاری کے پیکر، آفتاب نبوت کے روشن چراغ اور آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے تھے، جن کی عبادت و اخلاص پر خود خالق کائنات گواہ، جن کا ثناخواں خود رب ذوالجلال تھا۔ یہ وہ مقدس جماعت تھی جس کی سینوں میں ایمان سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی مضبوطی کی طرح راسخ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن نے ان کے بارے میں اعلان کیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بار بار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے کی بشارت دی گئی، اور امت کے سامنے یہ اس شدت و کثرت سے دہرایا گیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ لقب امت کا تکیہ کلام بن گیا۔ کسی نبی کا اسم گرامی آپ علیہ السلام کے بغیر نہیں لے سکتے، اور کسی صحابی رسول کا نام نامی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر مسلمان کی زبان پر جاری نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کو دیکھ کر راضی نہیں ہوا، نہ صرف ان کے موجودہ کارناموں کو دیکھ کر، بلکہ ان کے ظاہر و باطن اور حال و مستقبل کو دیکھ کر ان سے راضی ہوا ہے۔ یہ گویا اس بات کی ضمانت ہے کہ آخر دم تک ان سے رضائے الہی کے خلاف کچھ صادر نہیں ہوگا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس سے خدا راضی ہو جائے خدا کے بندوں کو بھی اس سے راضی ہو جانا چاہیے۔ کسی اور کے بارے میں تو ظن و تخمین ہی سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے یا نہیں، مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں تو نص قطعی موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان سے راضی نہیں ہوتا تو گویا اسے اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے، اور پھر اتنی بات کو کافی نہیں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ان حضرات کی عزت افزائی کی انتہا ہے۔ صحابہ علیہم الرضوان نبی کی نبوت کے عینی گواہ اور نبی صحابہ کی عظمت کے عینی شاہد تھے۔ جن سے محبت کو نبی سے محبت اور جن سے بغض کو نبی سے بغض قرار دیا گیا۔ صحابہ علیہم الرضوان سے عقیدت کو عین ایمان اور ان سے بدگمانی کو کفر و نفاق شمار کیے گا۔ جن کی محبت لاکھوں اہل سنت کے دل لبریز اور ان کے ذکر خیر سے کروڑوں اہل سنت کی آنکھیں سرشار رہتی ہیں۔ ان کا تذکرہ ضرور تذکرہ نگاروں کی نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کسی گروہ یا جماعت کا نام نہیں، بلکہ عین شاہراہ سنت شاہراہ صحابہ پر چلنے والے سواد اعظم کا نام ہے، جس میں اہل حق کے تمام مکاتب فکر شامل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی اساس نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عملی طریقہ پر استوار ہے، یعنی نبی اور صحابہ کے طریقے پر عملی طور پر چلنے والے اور اس کے پیروکار، اسی وجہ سے وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اہل سنت کی بنیاد قرآن کریم کے بعد سنت رسول اللہ اور حضرات صحابہ کرام کے تعامل پر مبنی ہے، اور دین کی تعبیر و تشریح میں انہی حضرات کو اساسی مقام حاصل ہے، اور وہ حق و ہدایت کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان حضرات کے ایمان کو مسلمانوں کے لیے معیار و نمونہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں
جنہوں نے بدر کے میدان میں اپنی جانیں دے کر حق کی بنیاد مضبوط کی، احد میں زخموں کو انسی خشی قبول کیا، خندق میں بھوک پیاس سہی، حنین میں اپنی ثابت قدمی سے اسلام کا پرچم بلند رکھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عزت اور غیرت کے بعد میں قربانی دینے والی قومیں مٹتی نہیں، بلکہ ان کا ذکر صدیوں بعد بھی احترام سے کیا جاتا ہے۔ صدیاں بیت گئیں، موسم بدلے، سلطنتیں آئیں اور مٹ گئیں، مگر حرمت صحابہ کا چراغ جلتا رہا۔ اسلامی تاریخ کا ورق ورق اس بات کا شاہد ہے کہ جب کبھی رسول اللہ کے دین، قرآن کے احکام یا آپ کے عظیم رفقا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت ناموس پر آنچ آئی تو اہل ایمان نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھتے ہوئے سینہ سپر ہو کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت ناموس کی حفاظت کی۔ ہر دور میں باطل نے کوشش کی کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے، مگر ہر دور میں کچھ دل ایسے نکلے جو اپنے خون کو اس چراغ کے تیل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ روشنی قائم رہے۔ ناموس صحابہ کی پاسبانی کا سفر صرف تاریخ کے اوراق تک محدود نہیں رہا، بلکہ وقت کے طویل سفر میں جب بھی ناموس صحابہ پر گرد جمتی نظر آئی تو امت کے زندہ دلوں نے اسے اپنے لہو سے دھویا۔ اسی غیرت ایمانی کا تسلسل آج بھی رواں دواں ہے۔ یہی تسلسل اس سفر کو ماضی سے حال تک جوڑتا ہے۔ ناموس صحابہ کی حفاظت صرف ایک جذباتی یا نظریاتی فریضہ نہیں، بلکہ امت کی فکری، دینی اور تاریخی اساس کا دفاع ہے۔ یہی احساس جب تاریخ کے مختلف ادوار میں جاگا تو ایک سے بڑھ کر ایک قافلہ نکلا جس نے اپنی قربانیوں اور احسار سے اس چراغ کو بجھنے نہ دیا۔ پاکستان کی مذہبی فکری تاریخ میں جب حرمت صحابہ علیہم الرضوان کے خلاف آوازیں اٹھیں تو ایمان کے ورث نے اس کے جواب میں ایک منظم اور بیدار قافلہ کھڑا ہوا جس نے حرمت صحابہ کے تحفظ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور یہ عہد کیا کہ ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہی قافلہ آگے بڑھ کر ایک منظم تاریخ بنا، ایک ایسا منظم قافلہ جو حرمت صحابہ کے پیغام کو صدی کے تقاضوں کے مطابق جاری رکھتے ہوئے ناموس صحابہ کو نئے دور کے فتنوں کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعے کی صورت دے دی۔ ایک ایسا قلعہ جو لہو کا چراغ جلا کر تاریخ کے سفر میں مسجد کے ممبر سے لے کر عوامی جلسوں تک ہر جگہ اپنی روشنی پھیلاتا رہا۔ یہ محض ایک تنظیم، کسی وقتی جوش، احتجاجی رد عمل یا سیاسی نعرے کا نتیجہ نہیں، بلکہ صدیوں پرانی غیرت ایمانی کا تسلسل، ایک مسلسل فکری، نظریاتی اور ایمانی محاذ ہے جو ناموس صحابہ کی پاسبانی کو اپنا مشن نصب العین سمجھتا ہے اور معاشرے کو یاد دلاتا ہے کہ حرمت صحابہ اور اہل بیت کا احترام امت کی وحدت اور بقا کی بنیاد ہے۔ اس کے کارکن اور رہنما اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ فکری بیداری، عوامی یکجہتی اور پرامن مگر مضبوط موقف ہی وہ ہتھیار ہیں جن سے اس مشن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ سفر صرف سڑکوں یا احتجاجی ریلیوں تک محدود نہیں رہا، یہ سفر فکری دفاع و مباحث، علمی مکالمے، تعلیمی میدان میں کردار اور عوام میں دینی غیرت شعور کی بیداری تک ہر سطح پر سرگرم ہے اور ہر اس مقام پر آواز بلند کی جہاں ناموس صحابہ کی حرمت کو خطرہ لاحق ہوا۔ یہ سفر لفظوں، بیانات، فکری نظریاتی محاذ یا جلسوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ عملی میدان میں قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شامل ہے جو تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی۔ اس سفر میں وہ آنکھیں شامل ہیں جو حرمت صحابہ کے دفاع میں ہمیشہ بیدار رہیں، وہ ہاتھ جو اس مشن کی خدمت میں مصروف رہے، وہ سینے جو اس راہ میں گولیوں کے سامنے ڈھال بن گئے۔ اس قافلے کے لوگ جانتے تھے کہ اس راستے میں گالیاں بھی ملیں گی، گولیاں بھی چلیں گی، مگر چراغ بجھانے والوں کو روشنی کا جواب روشنی سے دینا ہوگا۔ انہوں نے اپنے خون سے اس عہد کو ثبت کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کارکنان اور قائدین نے صرف میدان احتجاج میں نعرے نہیں لگائے، بلکہ اپنے لہو سے اس تاریخ کی ابیاری کی اور احسار کی وہ داستانیں رقم کی جو الفاظ سے زیادہ خون کی تحریروں میں لکھی گئیں۔ اس سفر میں ایسے ایسے سپوت بھی تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دیں، زندانوں کو آباد کیا، مصیبتوں کے طوفان سے ٹکرائے، اذیتیں سہیں، صعوبتیں جھیلیں، کتنی گھروں کے چراغ بجھ گئے مگر ناموس صحابہ کا چراغ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں رخصت کیا، کسی نے اپنے باپ کو اس راہ میں کھویا، کسی نے بھائی کو، کسی نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، ماں باپ کی آنکھوں کے نور کو کٹنے اور بکھرنے دیا، خاندانوں کو صدموں میں ڈالا۔ کتنی مائیں بیٹیوں کی جدائی سے آ گئیں مگر بیٹے کے خون پر فخر کیا، کتنی بہنیں بھائیوں کے سائے سے محروم ہو گئیں، بیویاں بیوہ ہوئیں مگر بیوائیں
صبر کے تاج سے سجی رہیں، بچے یتیم ہوئے، اور یتیم بچوں نے یہ سبق سیکھا کہ ان کے والد نے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد کی حفاظت کے لیے جان دی۔ گلی کوچے ان قدموں کے گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں پیغام حرمت پہنچانے نکلے اور صبح کے اجالے میں اپنی قربانی کا ثبوت زمین پر چھوڑ گئے۔ گلی کوچوں کی دھول اور شہداء کا لہو آج بھی گواہ ہے کہ یہ سفر آسان نہیں بلکہ کانٹوں بھرا ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے فرش گلاب نہیں بلکہ قربانی اور احسار کی چٹانیں ہیں، لیکن وہ رکے نہیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا خون وقت کی دھول میں مٹنے والا نہیں ہے بلکہ تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ان کا یہ لہو دراصل اس سفر کا چراغ ہے جو تاریکی میں امید اور روشنی دیتا ہے۔ یہ قربانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ ناموس صحابہ کا دفاع محض الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے وجود کو جلانے سے ممکن ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے اس مشن کو دوام دیا اور اس تحریک کو محض ایک مذہبی پلیٹ فارم سے بڑھا کر ایک ابدی نظریہ بنا دیا۔ ایسی قربانیاں صرف مذہبی طبقے کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک مثال ہیں۔ اگر آج ہم اپنی اقدار، اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کی عزت کی حفاظت نہ کریں گے تو آنے والی نسلیں ایک بے بنیاد مسخ شدہ تاریخ کے ساتھ پلیں گی۔ کسی بھی قوم کی عزت اس کے ماضی، اس کی ہیروز کی عزت سے جڑی ہوتی ہے۔ اس تاریخ نے معاشرے میں دینی شعور کو زندہ رکھا۔ ان قربانیوں نے نوجوان نسل اور عام لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ عبادت صرف نماز، روزہ یا ذکر کا نام نہیں بلکہ اس کے بنیادی ستونوں کے تحفظ کے لیے بھی کھڑا ہونا اور اپنے دین کی حرمت کی حفاظت بھی عبادت ہے۔ یہ تحریک عوام میں یہ سوچ پیدا کرنے میں کامیاب رہی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت محض ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ آج بھی ہمارے عقیدے اور اجتماعی وحدت کی بنیاد ہے۔ ناموس صحابہ کی پاسبانی کا یہ سفر دراصل غیرت، وفا اور قربانی کی ابدی کہانی ہے۔ اور ہم نے اپنے اسلاف کی عزت اور دینی ورثے کی پاسبانی نہ کی تو آنے والی نسلیں نہ تاریخ یاد رکھیں گی نہ ایمان کی حقیقت۔ صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت و عظمت نہ صرف مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے بلکہ تکمیل ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ ان کی ناموس و حرمت کا تحفظ، دفاع ان کی دینی فریض میں شامل ہے اور اس فریضے کی جدوجہد کا سلسلہ بھی قرن اول سے جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس جذبے کو علم، دلیل، حکمت اور اطاعت کے ساتھ زندہ رکھیں تاکہ یہ روشنی اندھیروں میں بھی جلتی رہے اور امت کو راستہ دکھاتی رہے۔ اہل سنت کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ چونکہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کا صحیح اور بہترین نمونہ ہے، اس لیے ان کی حرمت، ناموس کا تحفظ، ان کی ثقافت، صداقت کو شک و شبہ سے بالاتر سمجھنا اور ان کی عدالت کا دفاع کرنا ضروری ہے اور ان کی تنقیص و توہین کو گمراہی اور سلب ایمان کا سبب قرار دینا بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور اہل اسلام اس ذمہ داری کو قرن اول سے لے کر اب تک پوری محنت جدوجہد کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنوں کو ان کے نقش قدم پر خلوص و احسان کے ساتھ چلنے کی توفیق ارزانی فرما دے اور ان کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔